امام جو بخاری شریف ہیں، اس کتاب کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں تفصیلاً لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و تابعین پاکیزہ زمانوں میں احادیث کی جمع و ترتیب کا سلسلہ کما حکہ نہ تھا۔ ایک تو اس لیے شروع زمانہ میں اس کی ممانعت تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہوا، محض اس ڈر سے کہ کہیں قرآن مجید اور احادیث کے متون باہمی طور پر گڈ مڈ نہ ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے حافظے وسیع تھے، ذہن صاف تھے، کتابت سے زیادہ ان کو اپنے حافظہ پر اعتماد تھا، اور اکثر لوگ فن کتابت سے واقف نہ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابت احادیث کا سلسلہ زمانہ رسالت میں بالکل نہ تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجوہ بالا کی بنا پر کما حکہ نہ تھا۔ پھر تابعین کے آخری زمانہ میں احادیث کی ترتیب و تبویب شروع ہوئی۔ خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام نے احادیث کو ایک فن کی حیثیت سے جمع کرانے کا اہتمام فرمایا۔ تاریخ میں ربیع بن صبیح اور سعید بن عروبہ وغیرہ حضرات کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس فن شریف پر باضابطہ قلم اٹھایا، اور وہ دور ہوا چلا تھا جس میں اہل بدعت نے من گھڑت احادیث کا ایک خطرناک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر طبقہ ثلاثہ کے لوگ اٹھے اور انہوں نے احکام کو جمع کیا۔ حضرت امام مالک نے موطا تصنیف کی جس میں اہل حجاز کی قوی روایتیں جمع کی، اور اقوال صحابہ، فتاوی و تابعین کو بھی شریک کیا۔ ابو محمد عبد المالک بن عبدالعزیز بن جریج نے مکہ المکرمہ میں، اور ابو عمر بن عبد الرحمن بن عمر اوزائی نے شام میں، اور عبداللہ سفیان بن سعید ثوری نے کوفہ میں، اور ابو سلمہ حماد بن سلمہ دینار نے بصرہ میں حدیث کی جمع و ترتیب و تالیف پر توجہ فرمائی۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے جمع احادیث کی خدمت انجام دی، اور دوسری صدی کے آخر میں بہت سی مستندات وجود پذیر ہو گئیں، جسے مسند امام بن حنبل، مسند امام اسحاق بن راہویہ، مسند امام عثمان بن ابی شیبہ، مسند امام ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات میں سید المحدثین امام الائمہ حضرت امام بخاری علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ نے ان جملہ و تصانیف کو دیکھا، ان کو روایت کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کتابوں میں صحیح اور حسن ضعیف سب قسم کی حدیث موجود ہیں۔ طریقہ تالیف الجامع الصحیح البخاری، اس بارے میں خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا ہے۔ مجھے جب ہر طرح کی اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا، اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر میں نے اسے جمع کیا ہے۔ علامہ ابن عدی اپنے شیوخ کی ایک جماعت سے ناقل ہیں کہ امام بخاری الجامع الصحیح کی تمام تراجم ابواب کو حجرہ نبوی اور منبر کے درمیان بیٹھ کر، اور ہر ترجمہ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اور استخارہ کر کے کامل اطمینان قلوب حاصل ہونے پر صاف کرتے ہیں۔ وراق نے اپنے ایک واقعہ میں بیان کیا ہے کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا، میں نے اپنے آپ کو کتاب التفسیر لکھنے میں دیکھا، یعنی امام بخاری علیہ السلام کو
کتاب التفسیر لکھنے میں دیکھا کہ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے، چمقام سے آگ روشن کرتے اور چراغ جلاتے اور حدیثوں پر نشان دے کر سوتے رہتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب سفر و حضر میں بھی ہر جگہ تالیف کتاب میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جب بھی جہاں بھی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا اس پر نشان لگا لیتے۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ نے اپنے ذخیرہ پر نظر فرمائی۔ آخر تراجم، ابواب کی ترتیب اور تہذیب اور ہر باب کے تحت حدیثوں کا درج کرنا، اس کو امام صاحب نے ایک بار حرم متحرم میں اور دوسری بار مدینہ منورہ مسجد نبوی ممبر اور محراب نبوی کے درمیان بیٹھ کر انجام دیا۔ اسی تراجم ابواب کی تہذیب و تبیوب کے وقت جو حدیثیں ابواب کے تحت لکھتے، پہلے غسل کرتے، استخارہ فرما لیتے، اس طرح پورے 16 سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تالیف سے فارغ ہوئے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سر فہرست جو ہیں، آپ نے جن سے کسب فیض حاصل کیا، ان کی مکمل جو تعداد تھی 1080 ہیں، یعنی آپ کے اساتذہ اکرام کی تعداد جن سے آپ نے کسب فیض حاصل کیا، ان کی تعداد 1080 بتائی جاتی ہے۔ ان میں امام احمد بن حنبل، علی ابن المدینی، یحییٰ ابن المعین، محمد بن یوسف، ابراہیم الشاذ، قتیبہ ابن السعید خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امام بخاری کی وفات 61 سال 11 ماہ 18 یوم کی عمر میں جمعہ 1 شوال المکرم 256 ہجری بمطابق 1 ستمبر 870 عیسوی کو بعد از نماز عشاء خرطنگ میں وفات پائی، جو سمرقند شہر میں 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔